پاکستان میں بھی ڈرگز میں وہ لوگ ہیں جو اچیورز ہیں، ہائی اچیورز ہیں. ڈرگز میں بیسیکلی وہ لوگ ہیں، یہ جو اسٹریٹ میں ڈرگ کرتے نظر آتے ہیں، یہ تو ایویں بدنام ہے، یہ تو ایویں کھجل ہوتے نظر آتے ہیں. اصل میں جتنے لوگ اسٹریٹس میں ڈرگ کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ لوگ یونیورسٹیوں میں ڈرگ کرتے ہیں. ان سے بہت زیادہ لوگ ایلیٹ میں کرتے ہیں، اچیورز میں کرتے ہیں، بیوروکریٹس کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، جرنیل کرتے ہیں، لائرز کرتے ہیں، ڈاکٹرز کرتے ہیں. ہر اچیور زیادہ خطرے میں ہوتا ہے، ڈینجر زون میں ہوتا ہے. ہر اچیور ڈینجر زون میں ہوتا ہے. ہر ذہین آدمی ڈینجر زون میں ہے، اور اگر وہ اچیور ہو جائے تو وہ اور ڈینجر زون میں ہے. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ ہر ذہین بچہ ہی کیوں ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی اس تباہی کے کنارے پہ پہنچتا ہے؟ ہر ذہین بچہ خطرے میں ہے، ڈینجر زون میں ہے. ڈفر جو ہیں وہ کوئی ان کو خطرہ شطرہ نہیں ہے. جی نہیں، دیکھیں جو ذہین ہوگا سٹریس بھی اس کو ہوگی، فیلنگ بھی اس کو ہوگی، وہ اس کو ہی کھرک ہوگی زیادہ. لیکن جو ایک ڈفر ہوگا وہ ایک عام سا بچہ یا ایک عام سا آدمی یا ایک عام سی جگہ رہنے والا، جگہ کا بھی تعلق ہے. جو لاہور میں ہے وہ ڈینجر زون میں ہے، جو کسی گاؤں میں ہے وہ ڈینجر زون میں اتنا نہیں ہے. جو لاہور کی بجائے کراچی میں ہے وہ اور ڈینجر زون میں ہے. جو نیو یارک میں ہے اس کا بہت ہی کام خراب ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سم ہاؤ بیماریوں کا عجیب و غریب پیٹرن ہے. آپ کرونا کے بارے میں بھی دیکھیں، امریکہ سب سے زیادہ ڈینجر زون میں، اس کے بعد یورپ، اس کے بعد سب سے زیادہ یورپ میں سے یو کے، یونائٹڈ کنگڈم. آخر کوئی وجہ تو ہوگی. وہاں 14% ڈیتھ ریٹ ہے، 14%. کرونا جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں سے 14% گزر جاتے ہیں. پاکستان میں 2.1%. انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے. تو کچھ غور کرنا پڑے گا کہ ذہانت اور اچیومنٹ تحفظ نہیں دیتے. تحفظ ہمارے فیصلے دیتے ہیں. تحفظ ہمارے فیصلے دیتے ہیں کہ ہم فیصلے کیا کرتے ہیں. تحفظ چاہیے تو ہمیں ریسرچ پڑھنی پڑے گی، ریسرچ دیکھنی پڑے گی کہ ریسرچ کیا کہتی ہے. اور ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے ڈینجر زون میں ہیں کہ نہیں، اور بچوں میں سے کون ڈینجر زون میں ہے. پھر ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ آپ ڈینجر زون میں ہیں، آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا یہ احتیاط کوئی بہت بڑی احتیاط ہے یا بہت بری احتیاط ہے کہ جس آدمی کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ اپنے بچے پہ ایک شرط رکھے کہ ہر مہینے آپ کا یورین ٹیسٹ ہوگا، نو میٹر واٹ. اگر آپ نے یونیورسٹی جانا ہے یورین ٹیسٹ ہوگا آپ کا. بتائیے کیا بات ہے؟ بہت کوئی نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، ہم نے آپ کے اوپر سرمایہ خرچ کرنا ہے، ہم نے آپ کے اوپر لاکھوں روپے آپ کی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے ہیں. اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کو ہر مہینے، تقریباً ہر مہینے یا جب ہم کہیں یورین سیمپل دینا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مان جائے گا؟ نہیں، ابھی تو یونیورسٹی گیا نہیں. ابھی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں تو یوں لگتا ہے کہ ماں باپ کا کوئی کام ہے جو یہ بچے کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے نا کہ ماں باپ کا کوئی کام ہے جو یہ بچے کر رہے ہیں. اور جب کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو اس کی مزدوری اس کو چاہیے پسینہ خشک ہونے سے پہلے. تو سب سے پہلے تو یہ معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ ماں باپ کا کوئی کام ہے جو بچے کر رہے ہیں یا بچوں کا کوئی کام ہے جو ماں باپ کر رہے ہیں.
4 years back آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ کالجز میں آپ سٹارٹ کرنے کا اس کو سوچ رہے ہوں کہ کولیبریشن کے ساتھ، تو پتہ نہیں سر وہ مٹیریلائز ہو سکا کہ کوئی یونیورسٹی جو ہے اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، کوئی یونیورسٹی اس میں دلچسپی نہیں رکھتی کہ ان کی یونیورسٹی کو ڈرگ سے پاک کیا جائے، چاہے فری کیا جائے. کالجز میں نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ ہم لوگ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا اکٹھا کریں، اور ایک ڈاکٹر کسی کو بلا کے وہ سائن کر دیتا ہے اور وہ ساری رپورٹ کے اوکے ہے سب کچھ. ایون لڑکیوں کے کالجز میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے سارے ٹیسٹ ہوں اور وہ ساتھ میں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ دیا جائے. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ ویسٹ کوئی نہیں ہو رہا ہے، ویسے ہی رپورٹس جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں. دیکھیے یونیورسٹیوں والے اس لیے نہیں کرتے کہ ایون ماں باپ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کا یورین چیک کیا جائے، اور ماں باپ اس ایلیوژن میں رہنا چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ یہ کام نہیں کرتا، اس وہم میں رہنا چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بالکل نشے سے دور ہے. اور اگر یونیورسٹی والے انہیں کہیں گے کہ ہم ان کا یورین سیمپل لینا چاہتے ہیں تو ماں باپ منع کریں گے. جی یورین ٹیسٹ میں ہوتا ہے کہ تمام ڈرگز جو ہیں ان کو، تمام ڈرگز کو سکین کر لیا جاتا ہے، اور یہ ایک عام ٹیسٹ ہے یورین ٹیسٹ فار ڈرگز، جس میں کم از کم 300-400 ڈرگز جو ہیں وہ کور اپ ہو جاتی ہیں. 300-400 ایک ہی ٹیسٹ میں 300-400 ڈرگز کور ہو جاتی ہیں. لیکن سوال بڑا سمپل سا ہے کہ سب سے پہلے تو پتہ چلے کہ ماں باپ کا کام ہے، بچے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیسٹ دو. اگر یہ بچے کا کام ہے کہ وہ خود پڑھنے جا رہا ہے اور ماں باپ اسے اسپانسر کر رہے ہیں، اس کو پے کر رہے ہیں، تو پھر ماں باپ شرطیں لگا سکتے ہیں نا، ورنہ تو ماں باپ شرطیں نہیں لگا سکتے. ماں باپ تو اس صورت میں شرطیں لگا سکتے ہیں جبکہ پہلے ان کے درمیان اور ان کے بچوں کے درمیان مذاکرات صحیح سطح پہ ہو رہے ہوں.